بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون الرشید کا ایک عزیز عیسیٰ بن جعفر بے حد لہیم شہیم تھا۔ اس کی وجہ سے اس کا جسم بے ڈول اور بدنما معلوم ہوتا تھا۔ اس کا یہ موٹاپا خطرناک صورت اختیار کر گیا تھا۔ ہارون الرشید سے اپنے عزیز کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ بہت سے طبیب اس کا علاج کر چکے تھے، چنانچہ عیسیٰ ابن قریش کو بھی علاج کے لیے بلایا گیا۔ اس نے اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ مریض کا معدہ بہت قوی ہے، یہ بے فکری سے کھاتا پیتا اور خوش و خرم رہتا ہے، اس لیے اس کے جسم پر چربی چڑھتی جا رہی ہے۔ عیسیٰ نے ہارون الرشید سے کہا کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں، بشرطے کہ آپ میری جان کی حفاظت کی ذمہ داری لیں۔ خلیفہ نے اسے اطمینان دلایا اور کہا کہ تم بے خوف ہو کر علاج کرو۔ عیسیٰ ابن قریش مریض کے پاس گیا اور نبض وغیرہ دیکھ کر کہنے لگا کہ ابھی میں آپ کی صحت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، 2-4 روز غور کرنے کے بعد کوئی رائے قائم کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور 2 دن کے بعد نہایت متفکر انداز میں عیسیٰ بن جعفر کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے بہت افسوس ہے شہزادی، زیادہ سے زیادہ آپ کی زندگی کے صرف 40 دن اور باقی رہ گئے ہیں، اس لیے اب علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کی کوئی آخری خواہش ہو تو وہ پوری کر لیں، اور کوئی وصیت کرنی ہو تو اس کا ایک اظہار بھی فرما دیجیے۔ طبیب کی زبان سے یہ مایوسانہ گفتگو سن کر عیسیٰ بن جعفر بہت دل شکستہ ہوا۔ اسے اپنی نظروں کے سامنے موت دکھائی دینے لگی اور اس فکر میں کہ چند دن بعد میں مر جاؤں گا، بے فکری و آرام طلبی چھوڑ کر مستقل اداس رہنے لگا۔ اس غم میں بدن کی چربی گلنے لگی اور وہ روز بروز دبلا ہوتا گیا۔ 40 دن پورے ہو گئے تو عیسیٰ ابن قریش خلیفہ کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ آپ کا عزیز اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ خلیفہ نے عیسیٰ بن جعفر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ مریض کا جسم اب پہلے سے آدھا رہ گیا ہے۔ خلیفہ بہت خوش ہوئے اور اس نے خاصی رقم بطور انعام طبیب کو دی۔ ہارون الرشید نے طبیب سے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے اس کا علاج کیسے کیا؟ طبیب نے کہا کہ میں نے اس کو غم میں ڈال دیا۔ میں نے اس کو کہا کہ چند دن بعد تمہاری موت ہو جائے گی۔ اسی غم میں وہ اداس رہنے لگا اور اس کے جسم کی چربی بھی گلنے لگی، جس کی وجہ سے یہ پتلا ہونا شروع ہو گیا۔ اس طرح عیسیٰ بن جعفر نے موٹاپے جیسی مہلک اور اذیت ناک مرض سے نجات پائی۔